یہاں کوئی دریا نہیں بہتا، کوئی ندی گنگناتی ہوئی نہیں گزرتی۔ یہ گرم ہواؤں کے جھکڑ اور برفاب ہواؤں کے تھپیڑوں کے زد میں رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود پرسکون ہے، مسرت ہے اور خوشحالی کا رنگ ہر سو بکھرا ہوا ہے۔ یہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کا ایک دور افتادہ قصبہ ہے، درے جی۔ درے جی کراچی سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر سڑک کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ یہ سڑک چٹیل میدانوں اور نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی پہنچتی ہے، اور جب سامنے درے جی کا قصبہ ابھرتا ہے تو سفر کی تمام بے کیفی کافور ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ الف لیلا کی کہانی کا کوئی جادوئی شہر سامنے آ گیا ہے، جیسے صحرا کا تھکا مسافر خواب میں کسی سبز وادی میں پہنچ گیا ہے۔ درے جی محض ایک قصبہ نہیں، پرخلوص اور اپنے لوگوں سے محبت کی تجسیم ہے۔ ایک ماڈل قصبہ جہاں شہری زندگی کی تقریباً تمام سہولتیں دستیاب ہیں۔ یہ سہولتیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ اعلیٰ معیار کی ہیں۔ ان میں تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ درسگاہوں کی خوبصورت عمارتیں ہیں، جن میں تعلیمی معیار بھی مثالی ہے۔ شاداں و فرحاں بچے صبح سویرے اسکول کی جانب گامزن نظر آتے ہیں۔ بچوں کے چہرے خوشی اور کچھ سیکھنے کے جذبے سے دمک رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح درے جی میں علاج معالجے کے لیے اسپتال موجود ہیں۔ درے جی میں کچھ ایسے ادارے بھی موجود ہیں جن کا عام قصبوں میں تصور محال ہے۔ فائر بریگیڈ ان میں سے ایک ہے، جس کی گاڑیاں اور عملہ کسی ناگہانی آتش زدگی سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت موجود اور چوکس رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نادرا کا دفتر فعال ہے۔ یہاں کے مکینوں کو کہیں دور جانا نہیں پڑتا۔ ٹیلی کمیونیکیشن کی جدید سہولیات بھی یہاں موجود ہیں۔ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کا سہرا سیاسی اور قبائلی قائدین سردار صالح محمد بھوتانی اور اسلم بھوتانی کے سر جاتا ہے۔ ان کی ہر سوچ کا آغاز اور اختتام اپنے علاقے کی بہبود کے لیے ہے۔ ان کا لوگوں سے قریبی تعلق ہے۔ بھوتانی برادران گزشتہ 4 دہائیوں سے رکن اسمبلی منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت سردار صالح محمد بھوتانی صوبائی وزیر بلدیات، جبکہ محمد اسلم بھوتانی ممبر قومی اسمبلی لسبیلا و گوادر منتخب ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو درے جی چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا ہے ایک ماڈرن ولیج میں، ایک ماڈرن ٹاؤن میں، ایک میونسپلٹی ہے۔ یہاں تقریباً سب سہولتیں ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کی، پوسٹ آفس کی، نیڈرا آفس ہے، مطالعے کے شوقین لوگوں کے لیے لائبریری ہے، انٹر کالج کلاسز ہیں، لڑکیوں کے اسکول ہے، بہترین ہاسپیٹل ہے، سب سہولتیں ہیں۔ اب کچھ پیسے رہتے ہیں، ایک اسکیم ہے جو کافی سالوں سے پینڈنگ ہے۔ اگر اس کے پیسے ملیں گے تو اور یہاں پلانٹیشن کریں گے اور اس کو خوبصورت بنائیں گے اور بہتر کریں گے، سڑکیں چوراہے ان کو اور خوبصورت کریں گے۔ وسائل ہیں، اس وقت بھی بلینز آف روپیز پڑے ہیں بلوچستان کے خزانے میں، خرچ نہیں ہو رہا ہے اور رونا رو رہے ہیں۔
قصبے میں کئی پارک بھی ہیں جہاں بچوں کے کھیل کود کا سامان موجود ہے۔ شام کو یہ پارک بچوں اور بڑوں سے آباد ہو جاتے ہیں۔ دورجی ٹاؤن میں موجود آبشار اور فوارے کافی خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ دورجی کی سڑکیں کشادہ اور پختہ بنائی گئی ہیں جن کے دونوں طرف شجرکاری کی گئی ہے۔ اسی طرح دیہات کو جانے والی بیشتر رابطہ سڑکیں پختہ اور اعلیٰ معیار کی ہیں۔ رات کے وقت دورجی کی خوبصورت لائٹنگ کا فضائی منظر قابل دید ہے۔ پانی انتہائی قیمتی شے ہے۔ اس وقت دنیا کا وسیع علاقہ پانی کی کمی کے مسئلے کا شکار ہے۔ دورجی میں اس نعمت کو شیر مادر کی مانند مقدس سمجھا جاتا ہے اور اس کی بوند بوند کو بچایا جاتا ہے۔ بارانی پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے جگہ جگہ چھوٹے بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے نتیجے میں علاقے میں زراعت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ غیر آباد زمینیں ہری بھری ہو گئی ہیں جن میں سبزیاں، پھل اور اناج کثرت سے اگایا جا رہا ہے۔ دورجی ملک کا شاید واحد دیہی علاقہ ہے جہاں 24 گھنٹے بجلی موجود رہتی ہے۔ دور دراز کے جن علاقوں تک بجلی فراہم نہیں کی جا سکی ہے وہاں شمسی توانائی کے ذریعے ٹیوب ویل چلائے جا رہے ہیں، تاہم زمین کی رگوں سے اتنا ہی پانی کھینچا جاتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دورجی کے قدرتی حسن، خوبصورتی اور تعمیر و ترقی کو دیکھ کر بلوچستان کی پسماندگی، محرومی، ناانصافی اور غربت کی طویل داستان ذہن سے کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جی، بلوچستان میں پیسے بہت ہیں، وسائل بہت ہیں۔ جب ہم خرچ نہیں کر سکتے تو اپنی ناکامیاں ہم دوسروں کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں۔ آپ یہ دورجی کی مثال دیکھ لیں، یہ کوئی میں نے یا بڑے بھائی بھوتانی صاحب نے کوئی اپنی جیب سے نہیں پیسہ خرچ کیا، یہ حکومت بلوچستان کا پیسہ ہے۔ بلوچستان حکومت نے پیسہ دیا، ہم نے نیک نیتی سے اور خلوص سے خرچ کیا، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب بلوچستان میں پیسہ آپ خرچ ہی نہیں کر سکیں گے، پھر رونا روئیں کہ جی ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اب یہ میں اس سال کے بجٹ کا بتا رہا ہوں کہ تقریباً یہ 7-8 مہینے ہو رہے ہیں، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا ہے اس سالانہ بجٹ کا۔ تو اس میں ہم کسی اور کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ ارادہ ہونا چاہیے لوگوں کی خدمت کا، ذاتی اس میں کوئی لالچ نہیں ہو۔ بالکل بلوچستان کی ہم تقدیر بدل سکتے ہیں۔ جہاں پانی اور فطرت کا حسن ساتھ ساتھ موجود ہو وہاں سیر و تفریح کے شوقین بھی پہنچ جاتے ہیں۔ علاقے میں ڈیمز کے ساتھ پکنک کے لیے ہٹ بنائے گئے ہیں جو کہ آنے والوں کے لیے پرکشش ہیں۔ دورجی کا خوبصورت حسن اور صاف ستھرا ماحول صحت مند احساس دلاتا ہے۔ دورجی کے علاقے میں موجود جنگلات میں مختلف جانور اور پرندے بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں ہرن نمایاں ہیں۔ جانوروں کا شکار کرنے پر پابندی ہے، تاہم غیر ملکی شخصیات حکومت کی اجازت سے یہاں شکار کھیل سکتی ہیں۔ اجازت نامے کی فیس کی مد میں حکومت کو کافی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں سردیوں کی شاموں میں لوگوں کے آگ کے گرد اپنے لیڈر کے ساتھ مجلس ہوتی ہے۔ اسے مقامی زبان میں مچ کچہری کہا جاتا ہے۔ دورجی ایک قصبہ نہیں ہے، یہ سچے جذبوں اور خوابوں کی تعبیر ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر
نیک نیتی سے کچھ کرنے کا احساس ہو تو بیاباں کو بھی بہشت بنایا جا سکتا ہے، ببول کے جنگل کو گلزار کیا جا سکتا ہے۔